پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی جگہ پر دو بھائی رہتے تھے جو ایک دوسرے کے سگے بھائی تھے۔ چھوٹا بھائی بہت غریب تھا اور بڑی مشکل سے اپنی گزر بسر کرتا تھا، لیکن بڑا بھائی امیر تھا اور بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ ایک امیر آدمی تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی بھی اپنے بھائی کی مدد نہ کی تھی، بلکہ ہمیشہ اسے یہی کہتا رہتا، مفلسی تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، تم ہمیشہ غریب رہو گے۔ چھوٹا بھائی اس کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتا۔ وہ بیچارہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہا تھا اور جوں توں کر کے وقت گزار رہا تھا۔ ایک بار اس کے دل میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ دوسرے شہر جا کر قسمت آزمائی کی جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے دن پھیر دے اور میں بھی 4 پیسے کمانے لگوں۔ کئی دنوں کے سوچ و بچار کے بعد آخر ایک دن وہ اپنے گھر سے نکل پڑا اور ایک طرف چل پڑا۔ اس نے اپنے دل میں ایک تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاؤں گا تب تک واپس نہیں آؤں گا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے اور اسے کدھر جانا چاہیے۔ وہ کئی راتیں اور دن چلتا رہا، جہاں زیادہ تھک جاتا وہاں کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتا اور جس جگہ رات ہوتی اس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا اور پھر اس کے بعد اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر ایک بادشاہ کا محل تعمیر ہو رہا تھا۔ بہت سے معمار، بڑھئی اور کاریگر محل کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، لیکن ہوتا یہ کہ جب محل ایک طرف سے مکمل ہو جاتا اور کاریگر جب اسے دوسری طرف سے مکمل کرنے لگتے، پہلی طرف کا حصہ خود بخود گر جاتا۔ کاریگر اسے دوبارہ تعمیر کرتے تو دوسری طرف کا حصہ زمین پر گر جاتا۔ اس طرح کئی ماہ سے محل کی تعمیر ہو رہی تھی، مگر وہ ابھی تک آدھا ہی مکمل ہوا تھا۔ اسے بار بار بنایا جاتا مگر وہ ہر بار ایک طرف سے گر جاتا۔ تمام کاریگر حیران تھے اور خود بادشاہ بھی پریشان تھا کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا، اس میں کیا راز ہے۔ جب غریب بھائی وہاں پہنچا تو اس نے بھی دیکھا کہ ایک طرف سے دیوار مکمل ہو جاتی تو دوسری طرف سے گر جاتی اور اگر اسے دوبارہ اٹھاتے تو پہلے والی خود بخود گر جاتی۔ وہ یہ عجیب و غریب بات دیکھ کر کچھ دیر وہیں کھڑا ہو گیا اور بنتے گرتے محل کو دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں وہاں بادشاہ آیا اور اس نے اس سے دریافت کیا، اے اجنبی، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں ایک غریب لڑکا ہوں اور قسمت آزمائی کے لیے کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ اس پر بادشاہ نے اسے کہا، اے نیک دل مسافر، جب تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ پھر اس نے بہت ہی نرم لہجے میں اس سے کہا، جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے اس بات کی وجہ ضرور معلوم کر کے دینا کہ جب میرا محل ایک طرف سے تعمیر ہوتا ہے تو دوسری طرف سے خود بخود گر جاتا ہے۔ اس پر لڑکے نے کہا، بہتر حضور، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ اس نے بادشاہ کو الوداع کہا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ لڑکا اپنے سفر پر رواں دواں تھا کہ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ وہ مسلسل سفر سے تھک چکا تھا، اس لیے دریا کے کنارے پر بیٹھ کر سستانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوچنے لگا کہ اس دریا کو کیسے پار کیا جائے۔ ابھی وہ کوئی ترکیب سوچ ہی رہا تھا کہ دریا میں سے ایک بڑا سا کچھوا نکل کر باہر آ گیا اور اس سے پوچھنے لگا، اے مسافر، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں ایک غریب لڑکا ہوں اور اپنی قسمت آزمائی کے لیے کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ اس پر کچھوے نے کہا، اے نیک دل مسافر، جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو اس مجبور کچھوے کو ضرور یاد رکھنا۔ اتنا کہہ کر وہ اور قریب آ گیا اور بڑی ہی عاجزی سے بولا، میں دریا کے ٹھنڈے پانی میں رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اندرونی طور پر جلتا رہتا ہوں۔ میرے سینے میں ہر وقت آگ سی لگی رہتی ہے۔ مہربانی کر کے کسی سے یہ دریافت کرنا کہ آخر اس کا سبب ہے کیا۔ لڑکے نے کچھوے سے وعدہ کیا اور کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ضرور معلوم کر کے بتاؤں گا۔ کچھوے نے لڑکے کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دریا پار کروا دیا اور وہ پھر سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے سفر پر جا رہا تھا کہ چلتے چلتے اسے شدید بھوک لگی۔ اس نے راستے میں ایک آلوچے کا پیڑ دیکھا جس پر بے شمار آلوچے پکے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی بھوک مٹانے کی خاطر کچھ پکے ہوئے آلوچے توڑے اور بیٹھ کر انہیں کھانے لگا، لیکن جو ہی اس نے پہلا آلوچہ منہ میں ڈالا تو وہ زہر کی طرح کڑوا نکلا۔ اس نے جلدی سے اسے پھینک کر دوسرا آلوچہ اپنے منہ میں ڈالا، لیکن وہ بھی انتہائی کڑوا نکلا۔ اس طرح وہ جو بھی آلوچہ لیتا وہ کڑوا ہی نکلتا۔
یہاں تک کہ اس نے تنگ آ کر سارے آلوچے پھینک دیے اور غصے میں پیڑ کی طرف لپکا اور اسے توڑنے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہنے لگا، اس قدر کڑوے آلوچے پیدا کرنے والے درخت سے اس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ اسے یا پھر توڑ یا پھر کاٹ دیا جائے تاکہ میری طرح کوئی دوسرا دھوکہ نہ کھائے۔ مگر جب وہ اس کی شاخیں توڑنے لگا تو آلوچے کا درخت فریاد کرتے ہوئے بولا، افسوس، جو بھی میرا پھل کھاتا ہے وہ مجھے یہی کہتا ہے۔ میں خود پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ پھر اس نے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے نیک دل مسافر، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں ایک غریب لڑکا ہوں اور قسمت آزمائی کے لیے کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر درخت بولا، اے دوست، جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے ضرور یاد رکھنا اور کسی سے یہ ضرور معلوم کرنا کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ اس نے درخت سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں معلوم کر کے ضرور بتاؤں گا۔ اس طرح وہ درخت سے وعدہ کر کے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ لڑکا کئی روز تک چلتا رہا۔ ایک روز وہ ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک جگہ پر دیکھا کہ درختوں کے اتنے بڑے جھنڈ میں ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ وہ جھونپڑی میں چلا گیا۔ جھونپڑی میں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا فقیر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ فقیر 12 سال تک مسلسل سوتا تھا اور پھر 12 سال تک مسلسل جاگتا تھا۔ جس وقت وہ لڑکا وہاں پہنچا تھا اس وقت اس فقیر کو 12 سال سوئے ہوئے کا عرصہ پورا ہو چکا تھا اور وہ بیدار ہونے ہی والا تھا۔ لڑکے کو وہاں پہنچے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ فقیر اٹھ پڑا۔ جب اس نے ایک اجنبی کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو وہ بولا، اے بیٹے، تم نیند کے دوران میری حفاظت کرتے رہے ہو، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد فقیر نے اسے دوبارہ دیکھتے ہوئے دریافت کیا، بتاؤ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے اس بوڑھے فقیر کو بھی وہی جواب دیا اور وہ کہنے لگا، بابا جی، میں ایک غریب لڑکا ہوں اور قسمت آزمائی کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ فقیر نے اسے بڑے غور سے دیکھا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بس اور آگے مت جاؤ، جس راستے سے آئے ہو اسی راستے پر واپس چلے جاؤ۔ جواب میں لڑکا بڑی ہی عاجزی سے کہنے لگا، بابا جی، میں جس راستے سے آیا ہوں میں نے اس راستے سے 3 وعدے لیے ہیں۔ جب تک مجھے ان 3 سوالوں کے جواب نہ مل گئے میں ادھر سے نہیں جا سکتا۔ بوڑھا فقیر کہنے لگا، وہ سوال کیا ہیں مجھے بھی بتاؤ۔ لڑکے نے اپنے سفر کی پوری تفصیل بتائی اور کہا، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اس بادشاہ کا محل پورا تعمیر ہونے سے پہلے کیوں گر جاتا ہے؟ وہ ایک عرصے سے اسے بنوا رہا ہے لیکن اس کی صرف ایک ہی سائڈ مکمل ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بوڑھے فقیر نے اسے بتایا، اس بادشاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو چکی ہے، مگر بادشاہ نے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی۔ جب تک وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا اس کا محل اسی طرح گرتا رہے گا، اور جب اس کی شادی کر دے گا محل گرنا بند ہو جائے گا۔ لڑکے نے پھر پوچھا، وہ کچھوا دریا کے ٹھنڈے پانی میں رہتا ہے، پھر بھی اس کے سینے میں ہر وقت آگ سی کیوں لگی رہتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فقیر نے جواب دیا، اس کچھوے کو اللہ تعالیٰ نے دانشمندی کی دولت دی ہے، مگر وہ خود غرض اسے اپنے سینے میں دبائے بیٹھا ہے۔ اسے کہو کہ اپنی آدھی دانشمندی دوسروں میں تقسیم کر دے، اس کے بعد اس کا سینہ نہیں جلے گا۔ لڑکے نے تیسرا سوال پوچھا، بابا جی مجھے یہ بتائیے کہ اس آلوچے کے درخت کا پھل اتنا کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ بوڑھے فقیر نے اس تیسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، آلوچے کے پیڑ کی جڑوں میں خزانہ دفن ہے، جب تک وہ خزانہ وہاں دبا رہے گا اس کا پھل کڑوا ہی ہوگا، لیکن اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے تو اس کا پھل میٹھا ہوگا۔ لڑکے کو جب تینوں سوالوں کے جواب مل گئے تو اس نے بوڑھے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے اسی راستے پر واپس چل دیا جدھر سے وہ آیا تھا۔ سب سے پہلے وہ اس آلوچے کے درخت کے پاس پہنچا جس کا پھل کڑوا ہوتا تھا۔ جو ہی وہ اس درخت کے پاس پہنچا درخت اس سے پوچھنے لگا، اے نیک دل مسافر، کیا تم نے میرے سوال کا جواب تلاش کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے اس کی وجہ معلوم کر لی ہے۔ پھر اس نے بتایا، تمہاری جڑوں میں خزانہ دفن ہے، جب تک وہ خزانہ نکالا نہیں جائے گا تمہیں میٹھا پھل نہیں لگ سکتا۔ یہ بات سنتے ہی درخت اسے منت کرتے ہوئے بولا، اے نیک دل انسان، جتنی جلدی ہو سکے میرے اندر سے یہ خزانہ نکال لو اور اسے میری طرف سے تم اپنے ساتھ لے جاؤ، میں زندگی بھر تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ لڑکے نے اسی وقت درخت کی جڑوں میں کھدائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑا سا گڑھا کھودا ہی تھا کہ اسے ایک باکس دکھائی دیا۔ اس نے اور زمین کھود کر اسے باہر نکالا تو وہ ہیرے، جواہرات، سونے اور چاندی سے بھرا ہوا تھا۔
اس نے وہ تمام خزانہ ایک کپڑے میں باندھ لیا اور درخت سے رخصت ہو کر چل دیا۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جس کچھوے نے اسے دریا پار کروایا تھا وہ پہلے سے ہی اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ جو ہی کچھوے نے لڑکے کو دیکھا تو وہ بولا، اے دوست، کیا تم نے کسی سے یہ بات معلوم کی کہ میرا اندر کیوں جلتا رہتا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، ہاں، میں نے یہ دریافت کر لیا ہے۔ لڑکے کی یہ بات سن کر کچھوا بے تابی سے بولا، خدا کے لیے مجھے جلدی بتاؤ تاکہ میں اس عذاب سے نکل جاؤں۔ جواب میں لڑکے نے اسے بتایا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دانش مندی کی دولت دی ہے، لیکن تم نے خود غرضی سے کام لیتے ہوئے اسے اپنے اندر ہی دبا رکھا ہے۔ جب تک تم اپنی آدھی عقل مندی دوسروں میں تقسیم نہیں کرو گے اس وقت تک اسی طرح اندر ہی اندر جلتے رہو گے۔ اس پر کچھوے نے کہا، ذرا میرے قریب آؤ اور میری بات غور سے سنو۔ پھر وہ زیر لب بڑبڑایا اور بولا، جاؤ، میں انعام کے طور پر اپنی آدھی دانش مندی تمہیں دیتا ہوں۔ لڑکا وہاں سے رخصت ہو کر پھر چل دیا اور آخر میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر بادشاہ کا محل تعمیر ہو رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کاریگر ابھی بھی اسی طرح محل کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ محل کی ابھی بھی وہی حالت تھی کہ ایک طرف سے مکمل ہونے کے بعد دوسری طرف سے گر جاتا۔ بادشاہ نے لڑکے کو دیکھا تو جلدی سے پوچھنے لگا، اے نیک دل مسافر، کیا تم نے میرے محل کے گرنے کی وجہ معلوم کی؟ لڑکے نے جواب دیا، ہاں، میں نے اس کی وجہ معلوم کر لی ہے۔ بادشاہ بے تاب ہو کر کہنے لگا، مجھے جلدی بتاؤ، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں لڑکے نے اسے بتایا، بادشاہ سلامت، آپ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو چکی ہے۔ آپ نے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی آپ کا محل اسی طرح گرتا رہے گا اور کبھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس سے کہنے لگا، کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں تو میں اس سے ضرور شادی کروں گا۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری شروع کر دی اور پھر چند ہی روز میں لڑکے کی شہزادی سے شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اس نے اپنے بڑے بھائی کو اپنے پاس بلایا۔ جو ہی وہ دربار میں آیا اپنے چھوٹے اور غریب بھائی کو شاہی تخت پر بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اتنے میں اس کا چھوٹا بھائی بولا، تم کہتے تھے کہ مفلسی میرا مقدر ہے، یہ کبھی دور نہیں ہو سکتی، لیکن دیکھو میں نے اپنی کوشش اور جدوجہد سے اپنی قسمت بنا لی ہے۔ بڑا بھائی بہت شرمندہ ہوا اور وہ سوچ رہا تھا، میں نے غریبی میں کبھی بھی اس کی مدد نہیں کی تھی اور خود غرض بنا رہا، اب نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ مگر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو معاف کر دیا اور اسے بھی اپنے پاس محل میں بلا لیا اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔